فی سلطان لا تنہر شاہ بہر ازخانہ مغسنی یا رسول اللہ وسلم۔ حضرات کافی دیر سے آپ تمامی حضرات معزز طالبان علوم نبویہ کو یکے بعد دیگر سماعت کیے۔ اس کے بعد مجھ سے پیش کر آپ نے ایک عظیم سخنور، ایک عظیم مقرر اور اناؤنسر اور ناطخواں استاذ العلماء فخر الفضلاء حضرت علامہ مولانا قمر الدین نظامی، جو ہمارے سابق امام ہیں، میرے گاؤں میں رہ چکے ہیں، ان کو سماعت کیا آپ نے۔ ان سے پیش کر آپ نے اپنے محلے کے طالبان علوم نبویہ سے، مولانا غلام رسول سے، ان سے پیش کر آپ نے ایک اچھی تقریر اور پیاری گفتگو استاذ العلماء خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا ذاکر حسین صاحب اشرفی سے آپ نے سماعت کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہو گیا۔ عزیز گرامی، محب گرامی، مخلص گرامی جناب ماسٹر سیدر حسین صاحب نے دعوت محبت پیش کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج اور کل دونوں کے لیے، میں نے کہا آج رہوں گا کل نہیں، کیونکہ کل کہیں اور رہنا ہے۔ حاضر آ گیا خیر، اور چونکہ حاضری ہو چکی ہے تو دیوانہ حسین ہونے کا دعویٰ آپ کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آپ ذکر حسین سنتے اور ہم ذکر حسین کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو ہوگی آپ تمامی حضرات کے درمیان۔ ایک بار پیشگی بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک اگر سارے لوگوں کو یاد ہے تو پڑھیں اللہم صلی علی وسلم۔ ایک شاعر کہتا ہے جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے، شرافتوں کا لبادہ تو اوڑھ رکھا ہے، شریف لوگوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے۔ آپ یہاں سے شعر سنیے کہ نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے۔ بہت خوبصورت شعر ہے، آپ بڑی آسانی سے سن کے نکل گئے۔ نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے۔ ایک شعر اور ہے جو قابل غور ہے کہ پلٹ کے رکھ دے جو پل میں یزید کا لشکر، پلٹ کے رکھ دے جو پل میں یزید کا لشکر، وہ 6 مہینے کا پیارا کہاں سے لاؤ گے۔ جو پل میں یزید کا لشکر، وہ 6 مہینے کا پیارا کہاں سے لاؤ گے۔ اور اس شعر پہ علماء کی توجہ کہ بتانے والوں محمد کو اپنے جیسا بشر، بتانے والوں محمد کو اپنے جیسا بشر، حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے۔ بتانے والوں محمد کو اپنے جیسا بشر، حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے۔ شاست حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، کیا کہا خواجہ ہند الولی نے، کیا کہا پیروں کے پیر ہندوستان کے دستگیر خواجہ غریب نواز نے۔ شاست حسین، شعر بھی ایسا کہ ردیف کو الٹا پڑھے پھر بھی صحیح ہے، ردیف کو سیدھا پڑھے پھر بھی صحیح ہے، ہست کہے پھر بھی صحیح ہے، ہست کہے پھر بھی صحیح ہے۔ کہنا کیا چاہ رہے میرے خواجہ، کہتے حسین دین ہے، کہتے حسین دنیا ہے، کہتے حسین دل ہے، کہتے حسین جان ہے، کہتے حسین جہان ہے، کہتے حسین آن ہے، کہتے حسین بان ہے، کہتے حسین شان ہے، کہتے حسین جہان ہے۔ اور یہیں تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ خواجہ ہند الولی کی صدا ہے۔ اگر میں دگھی کے ایک ایک بچے بوڑھے جوان سے پوچھوں ہو کون آپ، یزیدی ہو یا حسینی ہو، تو فوراً کہیں گے مولانا آپ کو کیا خبر ہے، ہم بچپنے سے حسینی ہے، ہم پیدائشی حسینی ہے، حسین میرے ہیں میں حسین کا ہوں۔ حسین میرے میں حسین کا ہوں۔ علامہ ذاکر حسین اشرفی سے پوچھ لوں علامہ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، کہتے مولانا پوچھنے کی کیا بات ہے، حسین میرے ہیں میں حسین کا ہوں۔ یہ معزز طالبان علوم نبویہ ہیں، ان سے پوچھنے آپ پڑھتے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بخاری مسلم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، کہیں گے پوچھنے کی کیا بات ہے، حسین میرے ہیں میں حسین کا ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے میں بلا جھجک کہوں گا حسین میرے ہیں میں حسین کا ہوں۔ علامہ قمر الدین نظامی سے پوچھیں کہیں گے حسین میرے میں حسین کا ہوں۔
یہی سوال لے کر علماء کی بارگاہ میں گیا. علماء کا جواب حسین میرے میں حسین کا ہوں. فقہاء کا جواب حسین میرے میں حسین کا ہوں. شعراء کا جواب حسین میرے میں حسین کا ہوں. خطباء کا جواب حسین میرے میں حسین کا ہوں. نقباء کا جواب حسین میرے میں حسین کا ہوں. علماء کا جواب حسین میرے میں حسین کا ہوں. مفکرین کا جواب حسین میرے میں حسین کا ہوں. محدثین کا جواب حسین میرے میں حسین کا ہوں. مدبرین کا جواب حسین میرے میں حسین کا ہوں. عابدین ساجدین راکعین مومنین متکلمین معلمین مدرسین کی صدا حسین میرے اور میں حسین کا ہوں. اب ذرا اور نزدیک کرتے سنیے میں آپ کو بتا دوں, اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے بلکہ بالکل حقیقت پر مبنی باتیں کر رہا ہوں. سب کا یہی جواب حسین میرے میں حسین کا ہوں. حتیٰ کہ زمین کی صدا حسین میرے میں حسین کا, آسمان کی صدا حسین میرے میں حسین کا, چرندوں پرند کی صدا حسین میرے میں حسین کا, شمس و قمر شجر و حجر بحر و بر خشک و تر انسانات حیوانات نباتات جمادات کائنات, سمندر کی سیلانی موجوں کی طغیانی پہاڑ کی بلندی زمین کی بستی ہر ذرہ ہر قطرہ کی صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. والوں کا کہنا حسین میرے میں حسین کا ہوں. پورے سیتامڑھی والوں کا کہنا حسین میرے میں حسین کا ہوں. پورے بہار والوں کی صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. بنگال والوں کی صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. اڑیسہ والوں کی صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. جھارکھنڈ والوں کی صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. ہندوستان پاکستان افغانستان ترکستان انگلستان امریکہ افریقہ جرمنی جاپان نیوزی لینڈ ہالینڈ ملیشیا آسٹریلیا زمبابوے بنگلہ دیش چین جاپان نیپال بھوٹان سیریا الجیریا نائجیریا سنگاپور برما برمودا والوں کی صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. انسانوں کی صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. حیوانوں کی صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. محدود یہی تک ہی نہیں ہے, اولیاء کی صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. علماء کی صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. اور نزدیک چلتے نبی کے تو آپ کو پتا چلے گا بلال حبشی کی صدا حسین میرے صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. بلال حبشی کی صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. ابو بکر صدیق کی صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. مولا علی کی صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. عثمان سخی کی صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. حضرت عمر بن خطاب کی صدا حسین میرے میں حسین کا ہوں. اور یہ تو ہو گئے عام, اب خاص میں چلتے ہیں. غور کیجئے گا, آدم کی صدا حسین میرے میں حسین میرے میں حسین کا. داؤد کی صدا حسین میرے میں حسین کا. زکریا یحییٰ سلیمان و لوط و ہود و شعیب و ہارون کی صدا حسین میرے میں حسین کا. اب آ جاؤ سب سے خاص کی بارگاہ میں, ہمارے اور آپ کے آقا خسرو خوبا سیاح لامکہ نازش ارض و جہاں فخر رسولہ سرور انبیاء مالک انس و جہاں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے الحسین منی وانا من الحسین, کیا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. پتہ یہ چلا حسین نبی کے حسین, حسین مصطفیٰ کے حسین, اسی لیے ہم تمامی کے دلوں کے چین ہے حسین. دیوانہ یہ کہتا ہے بڑی شان ہے حسین کی, ہم کہتے ہیں نبی کے جان ہے حسین. انسان کو بیدار کو بولے گے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, غزوہ حسنین کریمین, غزوہ حسنین کریمین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, اور انسان بیدار ہو چکا ہے. بولے سبحان اللہ. اب اس شعر کو سمجھ لے ذرا, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. شاعر نے کہا تھا ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, اور میں کہتا ہوں انسان بیدار ہو چکا ہے. اگر انسان بیدار نہ ہوا ہوتا تو بھلے ہی دھرم الگ ہے, مذہب الگ ہے, اندرا دھرم الگ ہے, مذہب الگ ہے. گاندھی, کرم چندر گاندھی, جن
جس کو بابائے قوم لوگ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ صبر و استقلال ہم نے حسین سے بولے سبحان اللہ۔ انسان بیدار ہو چکا ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ محرم میں تعزیہ وغیرہ بناتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی بھی حیثیت ہو، آپ ایک مثال لے لیں، آپ کے تعزیے میں، آپ کے ڈھول میں، آپ کے باجے میں غیر بھی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حسین میرے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک تو آپ کا طریقہ غلط ہے، یہ مت کہیے میں اس کی تائید کر رہا ہوں، حمایت کر رہا ہوں، نہیں۔ وہ ڈھول تاشے بجانا، کون اپنے باپ کی میت پہ ڈھول بجاتا ہے، کون اپنے دادا کی میت پہ ڈھول بجاتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ بلکہ تاریخ آپ پڑھو گے تو یزیدیوں کا طریقہ ہے، انہوں نے ڈھول بجایا تھا، انہوں نے ناچ کر ہنگامہ کیا تھا، انہوں نے شراب پی کر ہنگامہ کیا تھا۔ آپ حسینی ہیں تو حسین کی یاد بناؤ، آؤ قرآن مجید کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اور آپ کے آقا پر اللہ رب العزت نے کیا ہی خوبصورت آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، بولے مجھے کہ سبحان اللہ۔ آپ کو سنا دوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ دیکھیے کہ خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمان ہو، غور سے سننا، توجہ سے سننا، تختیہ دل پہ نوٹ کرنا ایک ایک جملے کو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے حبیب سے مخاطب ہے، اللہ وہ نبی جو سارے نبیوں میں سلطان ہے۔ ترجمہ بعد میں سناؤں گا، ذرا چاشنی آ جائے، بیداری آ جائے اور حسین کی محبت میں اضافہ ہو، اس کے لیے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ اگر آپ کہو تو 2 منٹ میں اسے سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر آیت کریمہ پہ لوٹیں گے۔ ایک بار بولے پیش کی سبحان اللہ۔ حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا۔ حسین کرنا شہید ہوتا، ہر ایک گھر میں یزید ہوتا، یزید ہوتا تو نہ دین ہوتی، نہ ایمان ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ اسلام ہوتا، نہ شان ہوتی، نہ عظمت ہوتی، نہ عزت ہوتی، نہ رفعت ہوتی، نہ بلندی ہوتی، نہ وقار ہوتا، نہ مسجدیں ہوتی، نہ اذان ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ اس کی تلاوت۔ غور کرنا آپ، حضرت امام حسین اللہ وہ حسین علامہ ذاکر حسین تقریر کر رہے تھے، انہوں نے بتایا فاطمہ کا کیا مقام ہے، انہوں نے بتایا مولا علی کا کیا مقام ہے، انہوں نے بتایا پیارے حسن کا کیا مقام ہے، انہوں نے بتایا پیارے حسین کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک پیارے حسین پر اگر گفتگو کی جائے تو پورے 1 سال ختم ہو جائے لیکن عظمت حسین ختم نہ ہو۔ بولے حسین ہے، ننھے منھے ہے، 8 یا 10 سال کی عمر رہی ہوگی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، نانا جان کے ریشے مبارک پر ہاتھ پھیر پھیر کر کھیلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا جب بچوں کو ہم گود میں لیتے ہیں تو وہ کبھی ہمارے کان کو کھینچتے ہیں، وہ کبھی ہمارے ناک کو پکڑتے ہیں، وہ کبھی ہماری پیشانی کو چومتے ہیں، وہ کبھی اگر داڑھی ہو سنت مصطفیٰ کے طور پر تو وہ کبھی داڑھیوں سے کھیلتے ہیں۔ خود میری بیٹی جب میرے گود میں آتی تو میری داڑھی سے کھیلتی ہے، بڑا خوشی محسوس ہوتا ہے کہ جب بچے اس طرح کرتے ہیں۔ پیارے حسنین کریمین نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، ذرا غور کرنا، کسی بھی واقعے کو، کسی کی زندگی کو، کسی کی فضیلت کو سنو گے تو مزہ تب آئے گا، اس کی چاشنی آپ کو تب ملے گی جب آپ ڈوب کر سنو، جب آپ دل سے سنو، جب آپ غور سے سنو۔ یاد رکھنا پیارے حسین کی وہ ذات ہے جو ہمارے اور تمہارے ذکر کرنے کی محتاج نہیں ہے، بلکہ حسین پاک کا ذکر تو خدا پاک کرتا ہے، حسین پاک کا ذکر تو مصطفیٰ نے کیا ہے، حسین پاک کا ذکر تو عالم ارواح میں بھی ہوا تھا اور عالم آخرت میں۔ سبحان اللہ، بے شک حضرات محترم توجہ سے سنیے گا، وہ پیارے حسین ہے، بچپنے کا عالم ہے، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، گود میں بیٹھ کر ریشے مبارک پر، داڑھی شریف پر انگلیاں پھیرتے ہیں۔ نانا جان ہے، محبت میں نواسے کی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی تلووں، کبھی پیشانی کو چومتے، کبھی رخسار کو چومتے، کبھی دست اقدس کو چومتے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی کاندھے پہ بٹھا لیتے۔ نابی اور نانا میں محبت بڑی ہوتی ہے، یہ دنیا والوں کا ہی طریقہ ہے، لیکن وہ تو مصطفیٰ تھے، وہ تو نبیوں کے سلطان تھے۔ دوران گفتگو حضرت امام حسین بول پڑے، نانا ایک سوال کروں کیا، نانا ایک بات پوچھوں کیا، نانا ایک سوال کروں کیا۔ اب ذرا غور سے سننا، نوٹ کرنا اس جملے کو۔ نواسا پوچھتا ہے، امام حسین پوچھتے ہیں، نانا دل میں ایک خیال آیا ہے، پوچھوں کیا؟ کہتے میرے نواسے پوچھ، میرے شہزادے پوچھ، میرے لختے جگر پوچھ،
میرے نور نظر پوچھ، میرے کلیجے کا ٹکڑا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہتے نانا جان یہ پتا ہو آپ بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ بولے سبحان اللہ۔ یا میری شان بڑی ہے، آپ کی عظمت بڑی ہے، یا میری عظمت بڑی ہے؟ مصطفیٰ خاموش ہے، پھر حسین بول پڑتے نانا میں بتاؤں کیا؟ بولے سبحان اللہ۔ نانا میں بتاؤں کیا؟ کہتے وہ کیا بات ہے میرے نواسے بتا۔ کہتے امام حسین میرے نانا عزت و عظمت میں تو آپ بڑے ہیں لیکن نسبت میں میں بڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بڑے ہیں لیکن نسبت میں میں بڑا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو کہتے نانا آپ بڑے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ نبیوں کے سلطان ہیں، آپ بڑے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ رسولوں کے سردار ہیں، آپ بڑے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ بڑے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ کن فیکون کے مالک ہیں، آپ بڑے ہیں اس بنیاد پر کہ قرآن میں آپ کے چہرے کو بددعا کہا، آپ کی زلفوں کو واللیل اذا سجا کہا، آپ کی مرضی کو ما ودعک ربک وما قلی کہا، آپ کی مقبولیت کو ولسوف یؤتیک ربک فترضی مرضی کو ولسوف یؤتیک ربک فترضی کہا، آپ کے وقت کو وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہا، آپ کے سفر کو سبحان الذی اسری کہا، آپ کی ذات کو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین کہا، آپ کی شان کو قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا کہا، آپ کی ذات کو کہیں یا ایھا المزمل کہا، کیا ہے یا ایھا المدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں قرآن کہا، کہیں فرقہ کہا، بلکہ عظمت تو آپ کی ایسی ہے کہ کرے بدعت شہ انبیاء یہ مجال کس کے زبان میں جسے نعت پڑھنے کا شوق ہو وہ نبی کو ڈھونڈے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ کہتے پیارے حسین نانا عظمت میں آپ بڑے ہیں، رفعت میں آپ بڑے ہیں، وقار میں آپ بڑے ہیں لیکن نسبت میں بڑا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کیسے میرے نواسے؟ کہتے نانا آپ بڑے اس لیے ہیں کہ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ بڑے اس لیے ہیں کہ شفاعت کا صحرا آپ کے سر پہ سجایا جائے گا، آپ بڑے اس لیے ہیں کہ لولاک لنا اظہرت الربوبیہ کی تفسیر اور تفسیر آپ ہیں، آپ بڑے اس لیے ہیں کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہے لیکن نانا میں چھوٹا نہیں ہوں۔ اس جملے کو قبول کر لینا، اگر اچھا لگ رہا ہے تو سبحان اللہ بول دو۔ کہتے نانا آپ بڑے اس لیے کہ آپ نبیوں کے سلطان ہیں، آپ بڑے اس لیے کہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ بڑے اس لیے کہ اللہ نے آپ کو تمام دنیا کے لوگوں میں افضل البشر بنایا ہے لیکن نانا میں بھی چھوٹا نہیں ہوں، نانا میں بھی کمتر نہیں ہوں، نانا میں بھی کم نہیں ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا نانا آپ اس لیے بڑے ہیں کہ آپ سب کے سردار ہیں، آپ اس لیے بڑے ہیں کہ آپ سب کے سید ہیں، آپ اس لیے بڑے ہیں کہ آپ سب کے آقا ہیں لیکن نانا نسبت میری بڑی ہے اور وہ اس لیے کہ نبیوں کا سلطان میرا نانا ہے، آپ کا نانا نہیں ہے۔ سبحان اللہ بے شک میرا نانا ہے، آپ کا نانا نہیں ہے۔ اے نانا آپ بڑے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے لیکن میں بھی بڑا ہوں اس وجہ سے کہ جیسا میرا بابا ہے دنیا میں کسی کے پاس باپ نہیں ہے، جیسی میری ماں ہے دنیا میں کسی کے پاس ایسی ماں نہیں ہے، جیسی میری دادی ہے کسی کے پاس ایسی دادی نہیں ہے، جیسے میرے دادا ہے کسی کے پاس اپنے زمانے میں اتنے عزتدار دادا نہیں تھے، جیسے میری نانی ہے کسی کے پاس ایسی نانی نہیں ہے، جیسے میری ماں ہے کسی کے پاس ایسی ماں نہیں ہے، جیسا میرا بھائی ہے کسی کے پاس ایسا بھائی نہیں ہے، ارے جیسا میرا بیٹا ہوگا کسی کے پاس ایسا بیٹا نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا کے کسی باپ کے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ 6 مہینے میں تیر کھائے اور مسکرائے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ 6 مہینے کا اصغر وہ تیر کھائے اور مسکرائے۔ اور ایک جملہ میں کہتا جاؤں، علماء بیٹھے ذمہ داری کے ساتھ، اصغر اگر تیر چلاتے تب لوگ ان کو اتنا زیادہ یاد نہیں کرتے جتنا بغیر چلائے لوگ ان کو یاد کرتے۔ بے شک اصغر نے تیر چلایا نہیں، اصغر چلاتے۔ امام علی اکبر نے تیر چلایا، تلوار چلایا، مقابلہ کیا، کبھی میمنہ پر کیا مقابلہ تو میمنہ میں جو کفار کھڑے تھے ان کو لرزہ براندام کر دیا، کبھی میسرہ کی طرف بڑھے ادھر لرزہ براندام کر دیا، کبھی قلب لشکر میں گئے ادھر لرزہ براندام کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ ایک وقت میں یزیدی بولنے لگے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، ہم اسے اکیلے میں قابو نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ امام قاسم نے قربانی پیش کی،
لیکن قربانی پیش کرنے سے پہلے لڑے. امام اون محمد نے قربانی پیش کی لیکن قربانی پیش کرنے سے پہلے لڑے. لیکن میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, محبت ہم امام قاسم سے بھی کرتے ہیں, محبت ہم امام علی اکبر سے بھی کرتے ہیں, محبت ہم حسین پاک سے بھی کرتے ہیں, محبت ہم محمد ابراہیم سے بھی کرتے ہیں, محبت ہم اون محمد سے بھی کرتے ہیں, محبت ہم حضرت حور سے بھی کرتے ہیں, محبت ہم وہب بن قلبی سے بھی کرتے ہیں, محبت ہم مسلم بن اوسجا سے بھی کرتے ہیں, محبت ہم امام مسلم کے شہزادوں سے بھی کرتے ہیں, محبت ہم عباس علمبردار سے بھی کرتے ہیں, محبت ہم سب سے کرتے ہیں. لیکن قسم خدا کی جب امام علی اصغر کا نام آتا ہے تو دل تڑپنے لگتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام علی اصغر کا نام آتا ہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اکبر کے پاس طاقت تھی مقابلہ کر کے مرنے کی, مقابلہ کر کے جام شہادت نوش کرنے کی. اصغر کے پاس طاقت ہے, امام قاسم کے پاس طاقت تھی مقابلہ کرنے کی, اون محمد کے پاس طاقت تھی مقابلہ کرنے کی, عباس علمبردار کے پاس طاقت تھی مقابلہ کرنے کی. لیکن قسم خدا کی یزیدیوں کو اصغر نے بھی مارا, یزیدیوں کو امام علی اکبر نے بھی مارا, یزیدیوں کو امام عباس علمبردار نے بھی مارا, یزیدیوں کو مسلم ابن اوسجا نے بھی مارا. لیکن قسم خدا کی آج بھی یزیدی دل پر اگر کسی چوٹ کی سب سے زیادہ درد ہے تو وہ امام اصغر کی مسکان ہے. 6 مہینے کا بچہ وہ جب تیر کھانے کے بعد مسکرایا, تبھی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا, اصغر کے سوکھے ہونٹوں پر حسن تبسم کہتا ہے, اصغر کے سوکھے ہونٹوں پر حسن تبسم کہتا ہے. نہر پر قبضہ کرنے والوں چشمہ کوثر بھول گئے, نہر پر قبضہ کرنے والوں چشمہ کوثر بھول گئے. تم یہ سوچے کہ ہم فرات کا پانی بند کر دیں گے تو حسین کے لاڈلے پئیں گے کیا؟ تم نے یہ سوچا کہ ہم فرات کا پانی بند کر دیں گے تو حسین کے گھر والے خیمہ والے سیراب کیسے ہوں گے؟ لیکن تم یہ بھول گئے کہ کل قیامت کے دن جب چشمہ کوثر کھولا جائے گا, چشمہ کوثر پینے کی اجازت دی جائے گی, تو اس وقت بانی کوثر میرا نانا ہوگا, میرا نانا ہوگا, اور میرے نانا کے ہاتھوں سے لوگوں کو جام پلایا جائے گا, کوثر کا جام دیا جائے گا. بلکہ ہم تو کہتے ہیں یا حسین کیا مجال جس کی کہ دریا نہ پلاتا پانی, آپ کہہ دیتے تو سورج بھی اگلتا پانی. ایریاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر, کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر, کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی. مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان یزیدیوں کے دماغ پر, مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان یزیدیوں کے عقل پر. ان کے عقل پہ پردہ پڑ گئی تھی. وہ نالائق یہ سمجھے کہ ہم فرات کو بند کر کے حسین کو مائل کر لیں گے, حسین کو قائل کر لیں گے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھے کہ حسین ہی کے خاندان کا وہ چشم و چراغ, وہ حسین ہی کے خاندان کا وہ روشن ستارہ جسے لوگ اسماعیل کہتے ہیں, جن کے خاندان سے حسین ہے. ارے انہوں نے تو ایڑیاں ماری تھی تو زمزم نازل ہوا تھا, زمزم نازل ہوا تھا. یہ بھول گئے کہ اس سے پہلے جب دنیا کو پانی کی ضرورت تھی تو زمزم دلانے والا انہی کا دادا, انہی کا نانا, انہی کے خاندان کا حضرت اسماعیل تھے. اور جب کل قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا, باپ بیٹے سے, ماں بیٹی سے, اعزا غیبا اقربا سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا. اس وقت جب پیاس لگے گی تو اس وقت بھی پانی دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ حسین کے نانا محمد رسول اللہ ہوگا. حضرات محترم درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہم یاد حسین مناتے ہیں, ہم حسین پاک کو یاد کرتے ہیں, کیوں نہ یاد کریں؟ اللہ کے نبی فرماتے الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات شہیدا. بولے سبحان اللہ. قرآن کی اس آیت کریمہ کو جس کو پڑھ کر میں نے اپنی اور آپ تمامی سامعین کے مقدر کو سنوارا ہے, اس پر گفتگو سن لیں, اس کا ترجمہ اور تشریح سن لیں, انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا. پیش کی اور درود پاک ایک بار سنا دیں.
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں اللہ کے نبی سے اللہ ارشاد فرماتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ بولے مجل کے سبحان اللہ. اپنے نبی سے شافع یوم النشور سے معراج کے دلہ سے امت مرحومہ کے شفیع رسول سے آقا سے ارشاد فرماتا میں ہوں. آپ کہہ دو اپنے دیوانوں سے پروانوں سے مستانوں سے چاہنے والوں سے ماننے والوں سے شیدائیوں سے عاشقوں سے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں تبلیغ دین کے بدلے تم سے کچھ نہیں مانگتا. میں اسلام کے بدلے تم سے کچھ نہیں مانگتا. میں ایمان کے بدلے تم سے کچھ نہیں مانگتا. لیکن اپنے اہل بیت کی محبت. بولے سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت. لیکن اہل بیت کی محبت. اب ذرا یہاں ایک نقطہ سن لیجیے, توجہ سے سنیے گا. تبلیغ دین کے بدلے مانگتا کچھ نہیں, لیکن اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. اور اہل بیت میں کون کون ہے؟ بیدم وارسی بہت مشہور شاعر گزرے ہیں. انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سبحان اللہ. حسین و حسن مصطفیٰ علی کہا گیا. اہل بیت سے محبت کرو. اہل بیت میں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پنجتن پاک ہے. دوسری روایت میں فرمایا کہ میری سب ازواج مطہرہ, اور اہل بیت میں وہ بھی آتے ہیں جو ہمارے چار یار ہیں, اور یہ پنجتن پاک ہے. لیکن احسن مستند اور بہتر روایت جو کثرت سے روایت جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پنجتن پاک یعنی حضرت امام علی, حضرت امام حسین, حضرت امام حسن, حضرت فاطمہ الزہرا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اہل بیت میں اللہ رب العزت فرماتا محبوبہ کہو دیوانوں سے کیا تبلیغ دین کے بدلے مانگتا کچھ نہیں مگر اہل بیت کی محبت, امام حسن کی محبت, امام حسین کی محبت, امام علی کی محبت, حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت, مصطفیٰ کی محبت. اور جہاں تک مصطفیٰ کے محبت کی بات ہے تو کی محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے. اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ مصطفیٰ نے کہا کہ تبلیغ دین کے بدلے کچھ نہیں مانگتا مگر اہل بیت کی محبت, یعنی دین کے تبلیغ کے بدلے, قرآن دینے کے بدلے, ایمان دینے کے بدلے, اسلام دینے کے بدلے تم سے اہل بیت کی محبت مانگی جا رہی ہے, ہم سے اہل بیت کی محبت مانگی جا رہی ہے. لیکن دیکھی والوں غور سے سننا, آپ میں اگر کوئی زیادہ ہوشیار ہو, کوئی بہت زیادہ ہوشیار, اور جو زیادہ ہوشیار ہوتا ہے نا وہی گرتا ہے. زیادہ ہوشیار ہوتا ہے نا وہی گرتا ہے. کوئی زیادہ ہوشیار آ جائے آپ کے درمیان اور کہے کہ مصطفیٰ نے غلط کیا, تبلیغ دین کے بدلے میں تو آدم نے کچھ نہیں مانگا تھا, تبلیغ دین کے بدلے میں تو عیسیٰ نے کچھ نہیں مانگا تھا, تبلیغ دین کے بدلے میں تو داؤد و زکریا نے کچھ نہیں مانگا تھا, یحییٰ سلیمان و لوط و ہود نے کچھ نہیں مانگا تھا, شعیب و ہارون نے کچھ نہیں مانگا تھا. اس خاکدانہ گیتی پر کم و بیش 1,34,000 انبیاء و مرسلین آئے, کسی نے دین پھیلانے کے بدلے میں کچھ نہیں مانگا. لیکن مصطفیٰ مانگ رہے بوا تورا سناوے لاگی ہم یہاں آئیے, تو اپنے دھن. بچے بڑی اچھے ہوتے ہیں, دل کے سچے ہوتے ہیں, اور آج کل کے بچے تو بدماش ہوتے ہیں. وہاں ذاکر صاحب بوکارو گیا, 2 لڑکے اتنے بڑے بیٹھے ہوئے تھے. باپ کہتا ہے کہ جا ایک گلاس پانی لیا پینا ہے, تو بڑکا کہتا نہ جائیں گے, اتنا شریر لڑکا کہتا لینا ہو پانی, پیاس لگی, جاؤ نا وہاں صاحب کو بھی پلانا, خود پیئیں گے ہم, نہ جائیں گے. جاؤ نا لینا, کیا ہو جائے گا, نہ جائیں گے. چھوٹکا کہتا ہے ابا کاہے اس کو بار بار کہہ رہے ہیں, جائیے نا اپنے سے بھر کے پی لیجئے گا, ہمارے لیے لیتے آئیے. اتنے بدماش ہیں. لیکن سن لے آپ, ہنس تو لیے, لیکن یہ وقت کا بہت بڑا المیہ ہے, ہمارے بچے بے ادب ہوتے جا رہے ہیں. یہ کہاوت ہے, کہانی ہے, لیکن یہ سچ بھی ہے, ایسا ہوتا بھی ہے. باپ کی بات بیٹا نہیں سنے گا, اور بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا.
اور یہ کمی ہماری ہے، ہم نے ایسا سماج بنا لیا ہے کہ جس سماج میں نفرت ہے، عداوت ہے، بے ادبی ہے، بے عزتی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے سماج کو اسلامی سماج بناؤ، جس سماج میں ایسا محسوس ہو کہ صدیق اکبر تو نہیں رہتے لیکن صدیق کی صداقت رہتی ہے، لیکن عمر کی عدالت رہتی ہے، عثمان تو نہیں رہتے لیکن عثمان کی سخاوت رہتی ہے، علی تو نہیں رہتے حضرت علی کی شجاعت رہتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میں بات کر رہا تھا کہ کوئی پوچھے نبیوں نے نہیں مانگا پھر مصطفیٰ نے مانگا کیوں؟ تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ میرے نبی نے نہیں مانگا، میرے نبی نے نہیں مانگا۔ آپ کہو گے مولانا آپ ہم کو بیوقوف سمجھتے ہو کیا، گھما رہے ہو؟ ابھی کہہ رہے تھے کہ نبی نے مانگا کہ حسن سے محبت کرو، نبی نے مانگا کہ حسین سے محبت کرو، نبی نے مانگا کہ علی سے محبت کرو، نبی نے مانگا کہ فاطمہ سے محبت کرو، اور ابھی 1 منٹ میں کہہ رہے ہو کہ نہیں مانگا۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہ حدیث نہیں ہے، قرآن ہے، بولے سبحان اللہ۔ یہ حدیث میں نہیں آیا، حدیث میں آیا ہے لیکن بعد میں یہ قرآن میں آیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ محبوب آپ کہہ دو پتہ یہ چلا کہ بات خدا کی ہے، کہنا خدا چاہ رہا ہے، صرف زبان مصطفیٰ کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم حسین سے محبت کریں، یہ مصطفیٰ کی مرضی تو ہے ہی لیکن اصل میں خدا چاہتا ہے۔ ہم علی سے محبت کریں، یہ مرضی مولا ہے، ہم حسن سے محبت کریں، یہ مرضی مولا ہے، ہم حسین سے محبت کریں، یہ مرضی مولا ہے، ہم اہل بیت کی محبت میں مرے اور جیے، یہ مرضی مولا ہے۔ تبھی تو استاد سمجھ علامہ حسن رضا بریلوی نے کہا کہ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حسن حسنین کریمین، مثل عجمیات النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن، یوں کیا کرتے ہیں سنی ذکر و شان اہل بیت، سبحان اللہ، بے شک۔ یوں کیا کرتے ہیں سنی ذکر و شان اہل بیت، یوں کیا کرتے ہیں سنی ذکر و شان اہل بیت۔ آپ بور نہیں نہ ہو رہے ہیں، آپ بور نہیں نہ ہو رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ کل بھی آپ کو پروگرام سننا ہے، اور یہ بھی ہے معجزہ احمد مختار نیا، ذکر 100 بار کرو لگتا ہے ہر بار نیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دنیا کا کوئی ترانہ، کوئی غزل، کوئی نغمہ، کوئی گانا 5 مرتبہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ سن لو جی بھر جاتا، جی بھر جاتا جی، لیکن جب مصطفیٰ کے نام کی باری آئے، ناموس رسالت کی باری آئے، ذکر محمد کی باری آئے، تو نبی وہی ہے جن کو ہم 5 سال کی عمر میں سنتے تھے، اور بے شک۔ نبی وہی ہے جن کو ہم 10 سال کی عمر میں سنتے تھے اور درود پڑھتے ان پر آ رہے ہیں، اور آج بوڑھے ہو گئے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہر مولانا، ہر مقرر، ہر نقیب، ہر خطیب، ہر ادیب، ہر شہید، ہر متکلم، ہر معلم اسی نبی کی عظمت بیان کر رہا ہے اور دل کبھی نہیں بھرتا۔ سبحان اللہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ بھی ہے معجزہ احمد مختار نیا، ذکر 100 بار کرو لگتا ہے ہر بار نیا۔ فرمایا مصطفیٰ نے میری اہل بیت سے محبت کرو، وہ حدیث پاک جو آقا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مات شہیدہ، بولے سبحان اللہ۔ غور کرنا، آقا فرماتے جو میرے اور میرے اہل بیت کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوگا وہ شہید کی موت مرے گا۔ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو میرے ماتموں میں نا، جو میرے اور میری اہل بیت کے محبت میں دنیا سے رخصت ہوگا وہ مومن مرے گا۔ اور پھر فرماتے من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مات کافرا،
مصطفیٰ نے ایمان کی اور کفر کی دلیل پیش کر دی. جو حسین والا ہوگا وہ مومن، جو حسین والا نہ ہوگا وہ کافر. تو غور کرنا آپ، ماہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، ہم حسین پاک کو یاد کرتے. حسین پاک نے بہت بڑی قربانی پیش کی ہے. حسین پاک نے اپنے جان کو نچھاور کیا ہے. حسین پاک نے اپنے جانے ساروں کو نچھاور کیا، اسلام کی عظمتوں پہ قربان کیا. لیکن میں ایک جملہ آپ کو بتا دوں کہ حسین پاک نے نچھاور نہ کیا بلکہ میرے آقا نے نچھاور کیا. حسین پاک کو حسین بنانے والے میرے نبی ہیں. سبحان اللہ. اور عظمت حسین، آپ کربلا کا واقعہ ہمیشہ سنتے، مکمل واقعہ سناؤں تو پوری رات ختم ہو جائے. اور کل رات میں بھی آپ کو محفل میں بیٹھنا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. علماء کرام بیٹھے ہیں، مجھے اشارہ کر دیں گے، بتا دیں گے. ہاں آپ ایک بار بولے مچل کے سبحان اللہ. دیوانہ حسین ہے، حسین اعظم کے دیوانوں، پیغام حسین سن لو، پیغام حسین سن لو. آپ کو پتہ ہوگا، آپ واقعہ کربلا سنتے ہیں علماء کی بارگاہ میں. آپ امام مسلم کیسے شہید ہوئے آپ نے سماعت کیا ہوگا یقیناً، بچپن سے لے کر ابھی تک. اون محمد کو کیسے قربان کیا گیا آپ نے سنا ہوگا. حضرت غر بن ریاحی کو کیسے قربان کیا گیا آپ نے سنا ہوگا. لیکن کربلا کی اس تپتی دھوپ میں، اس چٹیل میدان میں 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے جو میرے حسین نے خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ آج سن لو. بولو سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں جب حسین پاک کا تذکرہ چل رہا ہے، حسین پاک کا چرچا چل رہا ہے، تو شہادت کے واقعے میں سے ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے جو میں اکثر سناتا ہوں. میں چاہتا ہوں 2-3 منٹ میں اسے سنا کر پھر خطبہ آپ کو سناتا ہوں. آپ بولے مچل کے سبحان اللہ. آپ لوگوں نے جانا حضرت خور کا نام آپ نے سنا ہے. حضرت خور ابن ریاحی کون ہے؟ ارے یہ وہی خور ہے جو امام حسین کا محاصرہ کرنے نکلے تھے. یہ وہی خور ہے جنہوں نے امام حسین کو گرفتار کرنے نکلے تھے. یہ وہی خور ہے جو امام حسین کو قید کرنے نکلے تھے. لیکن کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے اپنا خطبہ پیش کیا تھا تو خطبے کے بعد اگر کسی کے دل کی دنیا بدلی ہے تو وہ حضرت خور ہے. وہ ہمارے حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں خطبہ دیا تھا. اور خطبہ کیا دیا تھا؟ یزیدیوں کی لشکر ایک طرف کھڑی ہے سامنے اور فرماتے اے یزیدیوں سنو، تم آج مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو. تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا ہے، تم نے میرے بیٹے علی اصغر کو شہید کر دیا ہے، تو نے میرے بھائی کی ادنا نشانی امام قاسم کو شہید کر دیا ہے، تو نے میری بازو میری طاقت حضرت عباس علم بردار کو شہید کر دیا ہے، تو نے حضرت مسلم ابن اوسجہ میرے کلیجے کا ٹکڑا بھائی کو شہید کر دیا ہے، تم نے حضرت مسلم ابن عقیل میرے بھائی کو شہید کر دیا ہے، تم نے حضرت مسلم ابن اوسجہ میرے ایک مغیب اور جانثار کو شہید کر دیا ہے، تم نے وہب بن قلبی کو شہید کر دیا ہے. لیکن امام حسین آخر میں جب میدان کربلا میں آتے آخر میں تو آپ مخاطب ہے یزیدیوں سے اور سب کا نام گنواتے اور کہتے یزیدیوں تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ. یزیدیوں تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ. یزیدیوں تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ تم اپنی دنیا کو بدل لو، آخرت کو بدل لو، تم اپنا ٹھکانہ بدل لو. ابھی تک تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے لیکن موقع ہے تمہارے پاس، تم چاہو تو تمہارا ٹھکانہ جنت بن سکتا ہے. حضرت امام حسین خطاب کر رہے ہیں اور خطاب کے دوران آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہیں اور فرماتے امام حسین یزیدیو تم مجھے کس لیے مارنے پہ تلے ہو، تم مجھے کس لیے شہید کرنے پہ تلے ہو، تم کس لیے میری جان لینے کے لیے تیار ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو گالی دی؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو مارا؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا حق مارا؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کے ساتھ بے عزتی کی؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کے گھر میں چوری کی؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا حق مارا؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو ستایا پریشان کیا؟ یزیدی کہتے نہیں نہیں ہے حسین، ایسا کچھ نہیں ہے. پھر امام حسین نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا یزیدیو مجھے قتل کرنے کے در پہ کیوں ہو؟ یہ بتاؤ کیا میں نے کبھی نانا کے شریعت سے انحراف کیا؟ کیا میں نے کبھی نمازیں چھوڑی ہیں؟ کیا میں نے کبھی روزہ چھوڑا ہے؟ کیا میں نے کبھی حج چھوڑا ہے؟ کیا میں نے کبھی اپنے نانا کے کسی سنت کو چھوڑا ہے؟ یزیدی کہتے
کہتے نہیں حسین ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر پیارے حسین نے ایک جملہ کہا، یزیدیوں مجھے مارنے کے در پہ کیوں ہو، مجھے شہید کرنے کے در پہ کیوں ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں شجاعت کے علمبردار علی کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دو گٹوں کی نفرت ختم کرنے والے حسن کا بھائی ہوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں حضرت عائشہ کا پوتا ہوں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کا نور عین ہوں؟ امام حسین نے وہ تاریخی جملہ کہا، یزیدیوں تمہیں یاد نہیں ہے میرے نبی مجھے چوما کرتے تھے، میرے نبی مجھے سونگا کرتے تھے، میرے نبی میرا بوسہ لیا کرتے تھے۔ یزیدیوں تمہیں معلوم نہیں ہے نبی نے مجھے مالک و جنت بنایا ہے، نبی نے مجھے مالک و مختار بنایا ہے۔ حضرات محترم غور سے سننا، امام حسین تقریر کر رہے ہیں، امام حسین خطاب کر رہے ہیں، 22,000 مردہ دل لشکر جرار جو سامنے کھڑی ہے، ان کے دلوں پہ دستک نہیں پہنچتی، ان کے دل پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن اس میں سے ایک نوجوان نکلا، ایک دیوانہ نکلا، ایک مستانہ نکلا، جسے لوگ حضرت حور بن ریاحی کہتے ہیں۔ وہ دیوانہ نکلتا ہے، آنکھوں میں آنسو کے قطرات جاری ہے، آ کر امام حسین کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے، کہتا آقا یہ وہی حور ہے جس نے آپ کو گرفتار کیا، آقا یہ وہی حور ہے جس نے آپ کو اذیتیں دی، آقا یہ وہی حور ہے جس نے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے پہ مجبور کیا، آقا یہ وہی حور ہے جس نے آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے لیکن آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اے آقا یہ سارے لوگ سننے والے نہیں ہیں، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، لیکن آقا میں آ گیا ہوں، کیا مجھے معافی کا پروانہ مل سکتا ہے؟ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے اپنے غلاموں میں شامل کریں گے؟ ذرا غور سے سننا تاریخی جملہ، امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ اے حور میں نے تمہیں معاف کیا، یہ نہیں کہا اے حور میں نے تمہیں بخش دیا، بلکہ یہ کہا اے حور تم آ گئے ہو، ارے تم تو بخشے بخشائے ہو، تم تو بخشے بخشائے ہو، جنت تمہارے مقدر میں ہے۔ حضرات یہاں پہ ذرا میں آپ کو روکوں گا، غور کرنا، اگر امام حسین یہ کہہ دیتے حور میں نے تمہیں معاف کیا تو معافی تو مل جاتی، لیکن حضرت حور احساس کمتری کے شکار ہو جاتے، حضرت حور کے دل میں یہ بات چبھتی کہ میں نے غلطی کی تھی، اسی کی معافی مانگی تھی، یہ بات ان کے دل میں رہ جاتی، لیکن امام حسین نے یہ کہنے کے بجائے کہ تمہیں معاف کیا، یہ کہہ دیا کہ تم بخشے بخشائے ہو، اس میں معافی بھی ہے اور حوصلہ افزائی بھی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ امام حسین پر، جو لوگ ان کو مارنے دوڑے ہیں، جو لوگ ان کے بیٹوں کو شہید کیے ہیں، جو لوگ ان کے بھائیوں کو شہید کیے ہیں، جو لوگ ان کو شہید کرنے کے در پر ہیں، اگر ان میں سے بھی کوئی آتا ہے تو میرا حسین وہاں بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کو حوصلہ دے رہا ہے۔ قسم خدا کی ہم حسین کو سمجھ نہیں سکتے، حسین کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ میرے امام نے کہا تھا، میرے امام نے کہا تھا علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ آخر کے 2 مصروں کو میں بدلنا چاہتا ہوں، کیونکہ آقا کا فرمان ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جو نبی سے ہے وہ حسین سے ہے، جو نبی کا ہے وہ حسین کا ہے۔ تو امام نے کہا تھا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور میں کہتا ہوں قرآن کو ایمان بتاتا ہے، حسین کو ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، امام حسین نے خطبہ دیا، میں نے آپ کو ان کا خطبہ سنا دیا، لیکن اس میں غور کرنے کا مقام یہ ہے، پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا میں تاریخی جملہ کہا تھا کہ کیا میں نے کبھی شریعت سے انحراف کیا؟ کیا میں نے کبھی نمازیں چھوڑی؟ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کیا میں نے کبھی غیبت کیا؟ کیا میں نے کبھی چوری کی؟ یزیدیوں نے کہا تھا نہیں۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا حسین پاک یہ آپ کو بھی پتا تھا، نانا کو بھی پتا تھا، اور نانا نے بھی بتایا تھا کہ یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، یہ آپ کو شہید کر ہی دیں گے۔ پھر ان سے اس طرح خطاب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ان سے یہ سمجھنے کی ضرورت کیا تھی
تو کہتے حسین پاک تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرے نانا کی سنت ہے، بولے سبحان اللہ، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرے نانا کی سنت ہے، مکے میں میرے نانا تھے، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا لیکن مکے والے ان کو صادق کہتے تھے، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا مکے والے ان کو امین کہتے تھے، اعلان نبوت کے بعد بھی مکے والے بھلے ایمان نہ لائے لیکن مکے والے یہ کہتے تھے کہ پورے مکہ میں اگر کوئی سچا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے، پورے مکہ میں اگر کوئی امین ہے تو وہ محمد کی ذات ہے، پورے مکہ میں اگر کوئی عظیم ہے تو وہ محمد کی ذات ہے، پورے مکہ میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ محمد کی ذات ہے، پورے مکہ میں اگر کوئی برتر ہے تو وہ محمد کی ذات ہے۔ امام حسین نے کہا کہ میں نے اپنے نانا سے سیکھا ہے کہ جب مصیبت آ جائے، مصیبت کی گھڑی آ جائے، جان جانے کو ہو تو اپنے دشمنوں سے اپنے کیریکٹر کی ضمانت لے لیا کرو تاکہ دنیا میں تاریخ بنے تو لوگ یہ کہے کہ وہ تو ایسے تھے کہ ان کے دشمنوں نے بھی انہیں مانا۔ اور قسم خدا کی آج بھی دنیا کی تاریخ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ان لوگوں نے نبی کو مکے سے نکالا تھا جنہوں نے نبی کو سچا کہا تھا، ان لوگوں نے نبی کو مکے سے نکالا تھا جنہوں نے نبی کو صادق کہا تھا، ان لوگوں نے نبی کو مکے سے نکالا تھا جنہوں نے نبی کو صادق الوعد الامین کہا تھا۔ اب یہی بات کربلا میں بھی پھٹ بیٹھتی ہے کہ ان لوگوں نے میرے امام کو یعنی امام حسین کو شہید کیا تھا جنہوں نے امام حسین کو نبی کا دیوانہ کہا تھا، ان لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا جنہوں نے امام حسین کو سچا کہا، پکا کہا، اچھا کہا، برتر کہا، بہتر کہا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے حسین جیتے ہیں، میرے حسین فتح یابی حاصل کی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ان کے قتل کرنے والے بھی ان کے سچے ہونے کا یقین۔ میرے حسین نے وہاں بھی دین نبی کو نہ چھوڑا اور طریقہ مصطفیٰ کو نہ چھوڑا، طریقہ مصطفیٰ کو نہ چھوڑا۔ اور ایک ہم اور آپ ہیں، تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو فوراً شکایت کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کی ساری پریشانی معاذ اللہ ہمیں ہی دے دی، اور جہاں اولاد آ جائے تو مولانا صاحب ایک میلاد کر دیجئے، شکرانہ ہو جائے گا، 2 لاکھ روپے مل جائے، 10,000 آپ مدرسے میں لے لیجئے، شکرانہ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں جب پیٹ بھرا ہو تو اللہ کا نام کوئی بھی لے سکتا ہے، جب جیب بھرے ہو تو اللہ کا نام کوئی بھی لے سکتا ہے، جب اولاد صحت یاب ہو تو اللہ کا نام کوئی بھی لے سکتا ہے۔ اگر حسینی ہو تو حسین کا طریقہ اپناؤ کہ 6 مہینے کا بیٹا قربان ہو لیکن حسین کہتے ہیں اللہ تو راضی تو میں بھی راضی۔ حسینی ہو تو حسین کا طریقہ اپناؤ کہ 18 سال کی کمائی حضرت علی اکبر قربان ہو رہے اور کہتے ہیں نبی کہتے ہیں اللہ تو راضی تو میں بھی راضی۔ قسم خدا کی خالی پیٹ بھرے ہوئے پر نام خدا کوئی لے سکتا ہے، لیکن خالی پیٹ ہو، 3 دن سے بھوکے پیاسے ہو اور تب بھی اللہ اللہ کی صدا دل پر ہو، یہ کلیجہ کسی اور کا نہیں میرے حسین کا ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے؟ قسم خدا کی وہ حسین پاک کی شان ہے، وہ حسین پاک کا مقام ہے، وہ حسین پاک کی عظمت ہے۔ آپ نے اسلام کو زندہ کر دیا، آپ نے اسلام کو پائندہ کر دیا، آپ نے اسلام کو بلند کر دیا۔ ہمارے اور آپ کے نبی کہتے ہیں کہ حسن و حسین میرے جنتی پھول ہیں۔ سبحان اللہ، حسن و حسین میرے جنتی پھول ہے۔ آخری روایت ہے، اسے سن لیں انشاءاللہ، پھر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آپ سو رہے ہیں اور سونے کے وقت میں کچھ چالاک لوگ ہوتے ہیں جو بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک خطیب ہے جو کہہ رہا تھا کہ امام حسین نے مشین گن اٹھایا اور کربلا میں یزیدیوں کو دھرا اور لوگوں کہتے ہیں یہ پورے مشین گن یا بندوق رہے۔ مولانا قمر الدین نظامی صاحب کو فرمائش آپ نے کیا کہ بھوجپوری میں پڑھیے، پڑھوائیے، بہتر ہے بھوجپوری میں تقریر سنیے۔ بولا سبحان اللہ، کہا ہے کہ انہوں نے مرجھائل بڑھو لو، کہا ہے گھبرائل بڑھو لو، بولا لو سبحان اللہ۔ خیر، ہر ایک زبان اپنی جگہ مسلم ہے، بہتر ہے، برتر ہے، کسی زبان کی برائی نہیں کرتا، بلکہ جس زبان میں میرے نبی کا نام لیا جائے وہ زبان اس نام کی وجہ سے افضل ہوگی۔ میں کہہ رہا تھا
ہمارے اور آپ کے آقا شمس الدوحا بدر الدجا نور الہدا کیف البرا صدر العلا خیر البرا خیر البشر خیر الرسل بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس یتیموں کے غمخوار غریبوں کے تاجدار کشتی کا ناخدا امت کا صحابہ امت کے سرور صاحب اعطینا الکوثر جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسن و حسین جنتی پھول ہیں. سبحان اللہ. پیارے حسین کو گود میں لیے مصطفیٰ چوم رہے اور کچھ دیر کے بعد سونگ رہے. حضرت فاطمہ آتی کہتی پیارے نبی اے میرے آقا چوم رہے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے سونگ کیوں رہے؟ چوم رہے ہیں کوئی بھی اپنے بیٹے کو چومتا ہے. چوم رہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سونگ کیوں رہے؟ تو آقا کہتے تم نہیں جانتی فاطمہ چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرا نواسا ہے اور سونگ اس لیے رہا ہوں کہ جنتی پھول ہے خوشبو جنت کی آ رہی ہے. سبحان اللہ. اب یہی روایت لے کر میں حضرت علامہ یونس صاحب علامہ قمر الدین نظامی صاحب ان تمامی لوگوں کے درمیان گیا. حضرات پیارے نبی نے کہا ہے کہ حسین پھول ہے. حسین پھول ہے تو کس پھول کی طرح ہے؟ گلاب کنول چمیلی بیلی گیندا کس پھول کی طرح ہے؟ غور سے سننا. حضرت علامہ قمر الدین نظامی کے دامن کو پکڑا علامہ یونس کے دامن کو پکڑا. کہا حضرت جب نبی نے کہا ہے تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یا رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. کہا جو دن کو کی شب ہے تو رات ہو کے رہی. جب نبی نے کہا ہے تو بات جھوٹی نہیں اور اگر بات سچی ہے تو ہیں کیسے پھول ہیں کس انداز کے پھول. علامہ قمر الدین نظامی نے میرے دامن کو میرے کلائی کو پکڑا. سجاد رضوی تمہیں معلوم نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے اتنا معلوم ہے کہ نبی نے کہا ہے حسین پھول ہے. نبی نے کہا ہے حسین پھول ہے لیکن کس پھول کی طرح ہے؟ رات رانی دن کے راجا کی طرح چمیلی کی طرح گیندا کی طرح کنول کی طرح گلاب کی طرح اور دیگر پھولوں کی طرح جوہی کی طرح کس پھول کی طرح ہے بتائیے. علامہ قمر الدین نظامی مولانا یونس نے میرے کلائی کو پکڑا. کہا چلو بتاتا ہوں کس پھول کی طرح ہے. پھول کے باغ میں لے گئے بہت بڑا پلاٹ ہے ہر طرح کے پھول اس میں ہے. رات رانی پھول اس میں دن کا راجا پھول اس میں جوہی اس میں چمیلی اس میں بیلا اس میں گیندا اس میں کنول اس میں گلاب اس میں سارے پھول کا باغیچہ ہے. سب پھول اس میں لگے ہوئے ہیں اور ایک باغبان ہے جس کے پیچھے ایک بالٹی لٹکی ہے اس میں پانی لیے ہوا ہے. پائپ سے ہر پھول کے نیچے پانی پٹا رہا ہے. دوسرے ہاتھ میں چاقو ہے اور ایک پھول ہے جو تمام پھولوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو اسے پانی نہیں دیتا بلکہ اس کی ٹہنیوں کو کاٹ رہا ہے. اس کی ٹہنیوں کو کاٹ رہا. ذرا غور سے سنیے گا بولیے سبحان اللہ. پھولوں کے باغ میں گیا دیکھا باغبان کیا کرتا ہے. جب رات رانی کے قریب پہنچتا ہے بالٹی میں سے پانی لے کے انڈیل دیتا ہے. جب چمیلی کے پاس پہنچتا ہے پانی انڈیل دیتا ہے. جب بیلا کے پاس پہنچتا ہے پانی انڈیل دیتا ہے. جب کنول کے پاس پہنچتا ہے پانی انڈیل دیتا ہے. لیکن انہی پھولوں میں ایک پھول ایسا ہے جو دیکھنے میں چمیلی سے زیادہ خوبصورت ہے, جو دیکھنے میں گیندا سے زیادہ خوبصورت ہے, جو دیکھنے میں رات رانی سے زیادہ خوبصورت ہے, جو دیکھنے میں چوہی سے زیادہ خوبصورت ہے, جو دیکھنے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے. جب اس کے پاس باغبان پہنچتا ہے, جب اس کے پاس باغ کا مالک پہنچتا ہے, جب اس کے پاس باغیچے کا مالک پہنچتا ہے تو اس کے اندر پانی ڈالنے کے بجائے اس کی کبھی اس ٹہنی کو کاٹ رہا ہے, کبھی اس ٹہنی کو کاٹ رہا ہے, کبھی اس ڈالی کو کاٹ رہا ہے, کبھی اس ڈالی کو کاٹ رہا ہے. میں ان لوگوں کو چھوڑا اور فوراً باغ کے مالک کے پاس پہنچا, اس کے ہاتھ کو پکڑا, کہا نالائق یہ کیسی ناانصافی ہے, تم گیندا کو پانی دے رہے ہو, چمیلی کو پانی دے رہے ہو, جوہی کو پانی دے رہے ہو, چمیلی کو پانی دے رہے ہو, لیکن جو چمیلی سے زیادہ خوبصورت ہے, جو گیندا سے زیادہ خوبصورت ہے, جو کنول سے زیادہ خوبصورت ہے, جو گیندا سے زیادہ خوبصورت ہے, اسے پانی دینے کے بجائے اس کی ٹہنیوں کو کاٹ رہے ہو, ماجرا کیا ہے, یہ کیسی ناانصافی ہے. تو باغبان نے کہا مولانا آپ نہیں سمجھو گے, یہ گیندا ہے, اسے
پانی نہ دیں گے سوکھ جائے گا. یہ چمیلی ہے, اسے پانی نہ دیا جائے سوکھ کے ختم ہو جائے, برباد ہو جائے. یہ کنول ہے, اسے پانی نہ دیں گے سوکھ کے ختم ہو جائے, برباد ہو جائے. میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو اسے سب سے زیادہ پانی دو, یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے, اسے سب سے زیادہ پانی دو, اس میں سب سے اچھی خوشبو ہے. کہتا مولانا بات ایسی نہیں ہے, یہ گلاب ہے, اسے پانی دیں گے تو سوکھ جائے گا, اسے پانی دیں گے تو برباد ہو جائے گا. میں نے کہا رہنے دے, علامہ قمر الدین نظامی صاحب رہنے دیجئے, مولانا یونس صاحب رہنے دیجئے. بات سمجھ میں آ گئی. ان لوگوں نے کہا کیا سمجھ میں آ گئی سجاد رضوی؟ میں نے کہا بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ کربلا میں ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار ہے, ایک طرف 72 شہداء شہیدان کربلا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ جدھر 22,000 تھے ادھر کیچڑ میں اگنے والا کنول تھا, اور جدھر 72 تھے ادھر گلاب تھے, گلاب. 22,000 والے کیچڑ والے تھے اور 72 یہ گلاب تھے. اور وہ بھی گلاب کیوں نہ ہو, چونکہ گلاب میں میرے نبی کا پسینہ بستا ہے. سبحان اللہ. گلاب کو نسبت ہے مصطفیٰ سے, گلاب میں نبی کا پسینہ بستا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے پیارے امام حسین کی, ہم اگر بیان کرنے لگ جائیں تو ہم حق نہ ادا کر پائیں گے, لیکن مصطفیٰ نے قسم خدا کی حق ادا کر دیا. اور مصطفیٰ کے بعد صحابہ ہو, تابعین ہو, ائمہ مجتہدین ہو, آپ ہر ایک کی زندگی پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا سب نے امام حسین کو آقا مانا ہے, سب نے امام حسین کو سردار مانا ہے. ایک اور شبہ ہوگا, اس کا ازالہ کر دوں کہ میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کہتے حسین میرے میں حسین سے ہوں, عمر کہتے حسین میرے میں حسین سے ہوں. میں نے اسی فلو میں یہ بھی کہا کہ آدم نے کہا حسین میرے میں حسین سے ہوں, عیسیٰ نے کہا حسین میرے میں حسین سے ہوں, داؤد نے کہا حسین میرے میں حسین سے ہوں. کل کو کوئی اعتراض کر دے کہ تمہارے مولانا بڑی تیزی میں بولتے بولتے بہت کچھ بول گئے, آدم نے کیسے کہہ دیا جب آدم تھے ہی نہیں. اس اعتراض کا جواب بھی دیتا جاؤں تاکہ کل کو اگر اعتراض ہو تو آپ کے پاس جواب کیا دے دوں. بولے نا سبحان اللہ. وہ طرح سے کہیں گے کہ مولانا نے کہا آدم کہتے حسین میرے میں حسین کا, عیسیٰ کہتے حسین میرے میں حسین کا, داؤد کہتے حسین میرے میں حسین کا, زکریا کہتے حسین میرے میں حسین کا, یحییٰ کہتے حسین میرے میں حسین کا, سلیمان و لوط و ہود و شعیب و ہارون کہتے حسین میرے میں حسین کا. تو پوچھنے والا یہ پوچھے گا کہ آدم پہلے ہے حسین بعد میں, عیسیٰ پہلے ہے حسین بعد میں, داؤد پہلے ہے حسین بعد میں, زکریا پہلے ہے حسین بعد میں, یحییٰ پہلے ہے حسین بعد میں, سلیمان پہلے ہے حسین بعد میں, شعیب پہلے ہے حسین بعد میں, لوط پہلے ہے حسین بعد میں, حضرت ہود پہلے ہے حسین بعد میں, حضرت داؤد پہلے ہے حسین بعد میں. کم و بیش 1,23,999 انبیاء و مرسلین پہلے, حسین بعد میں, مصطفیٰ پہلے, حسین بعد میں, بلکہ حسین زمانے میں. لیکن آدم و عیسیٰ نے کب کہا تو ان کو جواب یہ دینا کہ میرے نبی نے کہا حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کا یہ مقام کہ اللہ نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک والارض, محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین نہ بناتا, آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا. محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں خدا ہوں اس بات کو بھی ظاہر نہ کرتا. پتہ یہ چلا آدم مصطفیٰ کے صدقے میں, عیسیٰ مصطفیٰ کے صدقے میں, موسیٰ مصطفیٰ کے صدقے میں, جب سب مصطفیٰ کے صدقے میں ہے تو مصطفیٰ نے کہہ دیا حسین مجھ سے میں حسین سے. بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر آدم مصطفیٰ سے ہے تو آدم حسین سے بھی ہے, عیسیٰ مصطفیٰ سے ہے تو عیسیٰ حسین سے بھی ہے, موسیٰ مصطفیٰ سے ہے تو موسیٰ حسین سے بھی ہے. چونکہ آقا وجہ تخلیق کائنات ہے اور امام کا ارشاد ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, 93 زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. اب آئے کہ ہم
तुम्हारी महक जमीनों पर जमाल को समझ सिक्का निशान तुम्हारे पीछे कलीमो नजी मंदिरों नजी सगई बिना बनी बेबे खबरी बेखर के फिरी कहां से कहां तुम्हारे पीछे रूह अमी नलोए अभी फर्श कभी कोई भी नहीं खबर ही नहीं जन्म से खुली अजल के नेहा तुम्हारे पीछे जिनाबे चमन चमन में समन में भवन भवन में दुल्हन सजाए बहन कैसे मेहनत याद को अमा तुम्हारे पीछे से हाथे करम रवाना कीजिए के आवे न्याम समाना कीजिए जो रखते बहन वो चाक कीजिए ये जितने बेटा तुम्हारे पीछे इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खून को फेर दिया गए हुए दिल को आसिर किया ये ताजो ताजा तुम्हारे पीछे आका सभा को चले के बाप चले तो फूल खिले के दिनों भले ये बातें भले जनामे खुले रजा की सभा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, गज़्वे हसनैन करीमैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मुस्तफ़ा ने कह दिया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे, तो एतराज़ करने का मौका ही ख़त्म हुआ, क्योंकि जो मुस्तफ़ा से होगा वो हुसैन से होगा, जो मुस्तफ़ा का नहीं होगा वो हुसैन का भी नहीं होगा। और हुसैन के बारे में आका ने फरमाया मैं उनसे और ये मुझसे, और जो इनका नहीं वो मेरा नहीं। पता ये चला जो मुहिब्बे इमाम हुसैन है, जो दीवाना इमाम हुसैन है वो नबी के भी दीवाना है, और जो नबी का दीवाना है वो खुदा का महबूब बंदा है, और जो बुग़्ज़ इमाम हुसैन रखता है वो नबी का दुश्मन है, और जो दुश्मन मुस्तफ़ा है वो हकीकत में दुश्मन खुदा। तो हम दीवाना इमाम हुसैन है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है, हम अपने मुक़द्दर पे जितना फ़ख्र करें कम है, क्योंकि कसम खुदा की है मुसलमानों, हम लोग मुक़द्दर के सिकंदर हैं, किस्मत के धनी हैं। हमारा नसीबा औजे सुरैया से भी आला है कि हम हुसैन वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमें इन उलमा को इमाम हुसैन का सदका इनायत फरमाए। चूँकि बातें बहुत है, बोलता जाऊं तो एक रात नहीं कई रात ख़त्म हो जाए। ये भी ध्यान रखना है कि कल भी आपको जगना है, कल भी खुतबा आएंगे आपके दरमियान, उन्हें भी सुनना है। सबको सुनिए और सबसे मोहब्बत कीजिए, न कीजिए लेकिन इमाम हुसैन की मोहब्बत कभी न छोड़िए। हमेशा दामन हुसैनी हमारे हाथों में रखे, हमेशा हमें हुसैन पाक के बताए हुए नक्श कदम पर चलने की, अमल करने की तौफीक बख्शे, कहिए आमीन। ये किस्सा अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बात था, जिसके समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरेरा रख दिया है, लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरे से पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हश्र में क्या क्या मज़े बारफ्तगी के लिए रज़ा, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ में। मेरे साथ मिलकर सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह और ये कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमाल यार की नारा राना या बयान हुई, बहुत ही काम लिया मैंने खुश बयानी से। ए खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग आ जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।